بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی کامیابی و کامرانی کے لیے چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں، چاہے آپ وضو سے ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ جو بندہ یہ مبارک تسبیح پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے اس قدر عزت عطا فرماتا ہے کہ ہر مقام اور ہر زبان پر اسی کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ رب کریم خود فرماتا ہے کہ اولاد کی کامیابی کے لیے وضو یا بغیر وضو کے یہ تسبیح پڑھو، اور جو شخص اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ جب بھی اولاد پر کوئی کٹھن وقت یا پریشانی آتی ہے تو یہی تسبیح ان کا بہترین سہارا بن کر آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ کوئی عام تسبیح نہیں بلکہ ان والدین کے لیے خاص تحفہ ہے جو سچے دل سے اپنی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کون سا عمل اور تسبیح ہے، یہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، کیونکہ آج ہم وہی خاص عمل لائے ہیں جو آپ کے بچوں کو مصیبتوں سے بچائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، دنیا کا ہر دکھ، بیماری، حاجت اور تنگی کسی نہ کسی ذکر یا تسبیح میں پوشیدہ ہوتی ہے، اور ہماری آج کی یہ پیاری تسبیح انسان کی تمام حاجات اور خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ مقدس الفاظ ہے جو نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں میں فرشتے، انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی میں بھی اپنی زبانوں پر جاری رکھتے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ تسبیح کہلاتی ہے، اور جو بھی اولاد کی ترقی کے لیے اسے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا۔ جب ہم سیرت طیبہ پر نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کی بنیاد اسی تسبیح پر تھی، جس نے کفر و شرک کے اندھیروں کو چیر کر ایمان کی روشنی پھیلائی۔ مکہ کی گلیوں میں اسی کلمے کی صدائیں گونجتی تھی، اور اسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانیں نچھاور کیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذیتیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادتیں سب اسی تسبیح کی خاطر تھی۔ دنیا میں جتنے بھی پائیدار اور کامیاب انقلاب آئے، ان میں سب سے عظیم وہ انقلاب تھا جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جو محض سیاسی نہیں بلکہ دلوں، اخلاق، عقیدے اور انسانیت کو حیوانیت سے نکالنے کا انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں دعوت کا آغاز کیا وہ اخلاقی پستی، ظلم و جبر اور غلط رسم و رواج میں جکڑا ہوا تھا، جہاں ہر طرف شرک، ناحق خون ریزی، زنا اور سود کا بازار گرم تھا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو نور کی طرف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا پیغام توحید تھا، اور آپ نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلایا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اس باطل نظام کے خلاف اعلان جنگ تھا
جس پر عرب کی بت پرستی مبنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں اپنے قریبی ساتھیوں جیسے حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارث اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہم کو دعوت دی، جو سب ایمان لے آئے۔ ابتدا کے 3 سال دعوت دین خفیہ رہی اور دار ارقم کو مرکز بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوا تو آپ نے صفا کی پہاڑی سے قریش کو پکارا اور فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا مانو گے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ تب آپ نے توحید کی دعوت دی تو ابو لہب نے مخالفت کی، جس پر سورہ تبت یدا نازل ہوئی۔ جب دعوت کھلم کھلا شروع ہوئی تو مشرکین دشمن بن گئے اور صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر کسی نے صبر نہ چھوڑا۔ آپ کو ساحر، مجنون اور شاعر کہا گیا۔ بنی ہاشم کا 3 سالہ مقاطعہ شب ابی طالب میں کیا گیا، جہاں بھوک سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے گئے، مگر وہ احد احد پکارتے رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئلوں پر لٹایا گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ جب مکہ میں زمین تنگ ہوئی تو آپ طائف گئے، جہاں اوباشیوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ لہو لہان ہو گئے، مگر پھر بھی بد دعا کے بجائے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی۔ آخرکار اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر نکلے اور غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قیام فرمایا، جو توکل کی عظیم مثال ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ 10,000 صحابہ کے ساتھ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے اور سب کو معاف فرما کر اخلاق کی انتہا کر دی۔ یہی تسبیح آپ کی دعوت کی اصل روح تھی، جس کی وجہ سے آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ آپ کی دعوت میں صبر، رحمت، عدل اور اخلاص شامل تھا۔ آپ نے سکھایا کہ دین کی راہ میں دل دکھتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہو تو وہی دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ جو والدین دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دین و دنیا میں کامیاب ہو، عزت پائے، نیک بنے، ہر امتحان میں سرخ رو ہو، رزق و تعلیم اور کیریئر میں بلندی پائے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وہ اس تسبیح کو معمول بنا لے۔ یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک کلمات پر مبنی ہے، جو رکاوٹیں دور کرتی ہے اور انسان کا بگڑا ہوا مقدر سنوار دیتی ہے، یہاں تک کہ خاک کو سونا بنا دیتی ہے۔ رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو صرف ذکر الہی سے ممکن ہے۔ کامیابی کا یہ زینہ آپ کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھر دے گا۔ وضو ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں زبان پر یہ ذکر جاری رکھیں۔ نماز کے بعد یا کام کرتے ہوئے کم از کم 100 بار پڑھے اور ہو سکے تو پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائے۔ وہ عظیم تسبیح یا ودودو ہے جو اللہ کی محبت کا مرکز بنا دیتی ہے۔ ساتھ میں یا رفیع پڑھے جو بلندی عطا کرتا ہے، یا نافع جو نفع کا مالک ہے،
اور یا نور جو دلوں کو روشن کرتا ہے، ان تمام اسماء الحسنہ کو اکٹھا ملا کر پڑھے۔ یہ نہایت طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ ویڈیو دیکھنے والے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ آپ اسے کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یا چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اللہ پر مکمل یقین ہو۔ سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہے۔ میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھے، 99 بار پڑھ کر آخری بار پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں، پھر یا ودود یا رفیع یا نافع یا نور کی ایک تسبیح پڑھے، یعنی چاروں نام ملا کر ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد 33 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں اور دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد کو ہر میدان میں کامیابی اور عزت عطا کرے گا اور مصیبتیں دور ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں وہ طاقت ہے جو قسمتیں بدل دیتی ہے اور اولاد کے نصیب جگا دیتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے کامیابی کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اولاد فرما بردار ہوتی ہے اور گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے اے مومن اسے اپنا معمول بنا لو، کیونکہ اسی میں حقیقی کامیابی چھپی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر کی توفیق دے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین۔ گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ یاد رکھیے آپ کی دعا اور یہ تسبیح آپ کی اولاد کے نصیب بدل سکتی ہے، کیونکہ جب انسان کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ بس اپنے یقین کو کامل رکھیں اور آج ہی سے اس مبارک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسلوں کو دین و دنیا کی تمام کامیابیاں اور عزتیں عطا فرمائے اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچا کر اسے خیر جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔